کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر۔ میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل۔ معزز ناظرین کرام، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہے جہاں ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI، سوشل میڈیا، آن لائن کاروبار، ڈیجیٹل کیریئر ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اسلام جدید ٹیکنالوجی کے خلاف ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ اسلام جدید ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام علم، تحقیق، ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی اقرا یعنی پڑھو کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ میں سائنس، طب، ریاضی، فلکیات میں عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ جب یورپ تاریکی کے دور میں تھا تو بغداد، دمشق اور قرطبہ علم کے مراکز سمجھے جاتے تھے، بلکہ علم کے مراکز تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان سائنسدانوں اور علماء کرام نے دنیا کو ایک نئی راہیں دکھائی ہے، الجبر کی بنیاد رکھی۔ جس پر آج کمپیوٹر سائنس کی شاخیں قائم ہیں، بصریات پر تحقیق کی، جسے جدید کیمروں اور آپٹیکل سائنس کی بنیادوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام علم ایجاد کا مخالف نہیں بلکہ اس کا حامی ہے۔ AI جو ہے کہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا AI استعمال کرنا جائز ہے؟ اسلامی اصول یہ ہے کہ ہر نئی چیز اپنی ذات میں مباح ہوتی ہے جب تک وہ کسی حرام کام میں استعمال نہ ہو۔ اگر AI تعلیم، تحقیق، کاروبار، طب یا مفید معلومات کے لیے استعمال ہو تو یہ ایک نعمت بن سکتی ہے، لیکن اگر اسے جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب، کردار کشی اور گناہ کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ایک نقصان دہ بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک چاقو سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ چیز نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا بھی ہمارے دور کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ افسوس ناظرین کرام، سوشل میڈیا بھی ہمارے دور کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارم نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، لیکن اس کے کئی خطرات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ آج سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور افواہیں، کردار کشی عام ہو چکی ہے۔ ایک پوسٹ، ایک ویڈیو یا ایک جھوٹا الزام کسی انسان کی پوری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی سچائی، دیانتداری اور اخلاق کا دامن نہ چھوڑے۔ آج نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے کہ تعلقات، جذباتی وابستگیاں ہیں۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو قریب بھی کیا ہے اور بعض اوقات دور بھی۔ اسلام ہمیں حیا اور عزت، پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام محبت کا مخالف نہیں ہے بلکہ محبت کو نکاح جیسے محفوظ اور بابرکت رشتے میں استوار کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ تاریخ میں ہمیں صحابہ کرام کی زندگیاں ملتی ہیں جہاں محبت، احترام، ذمہ داری ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کے تعلقات صرف جذبات پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا پر قائم تھے۔ آج اگر نوجوان اپنے تعلقات میں اسلامی اصول اپنائیں تو بہت سے مسائل جو ہے کہ خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے لیکن اسلام کے اصول نہیں بدلتے۔ سچائی، امانت، عدل، حیا، محنت وہ اقدار ہیں جو 1400 سال پہلے بھی کامیابی کا راز تھیں اور آج بھی یہ کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دور جدید کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔
ٹیکنالوجی کو انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔